الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ علیہ العظیم. بہت ہی قابل احترام جناب محمد اسلم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب اقبال احمد خان صاحب، قائم مقام امیر صوبہ، محترم نصر اللہ رندھاوا صاحب، آج کی شاندار تقریب کے میزبان امیر جماعت اسلامی اسلام آباد، قائدین محترم، ہمارے بزنس کمیونٹی، تاجر برادری، علماء کرام، اطباء نظام، ڈاکٹر حضرات، انجینئرز، سول سوسائٹی، مزدوروں، کسانوں، طلباء، نوجوانوں کے سب کے نمائندہ حضرات اور میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور میری بہت عزت میں آپ ماں اور بہن بیٹیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شاندار استقبال کیا ہے اور آپ کا یہ استقبال، آپ کی یہ محبت اگر میرے ساتھ ایک یکجہتی کے اظہار کے طور پر ہے تو کوئی اور رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا آپ سے تعلق دین کا تعلق ہے، ہمارا آپ سے تعلق اس ملک کا تعلق ہے، اس خطے کا تعلق ہے، اور یہ تعلق بہت بڑا تعلق ہے. ہمارا آپ کا یہ رشتہ اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہیں. ہمیں رنگوں میں، نسلوں میں، برادریوں میں، زبانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور یہی محبت کا اور اتحاد کا اور یکجہتی کا پیغام ہے جو ہمیں پھیلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، سب تک پہنچانا ہے اور پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا ہے. اس وقت پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے. اس وقت پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری، نوجوانوں کے لیے پراپر جابس نہیں ہے، توانائی کا بحران ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران، گندم کا بحران، چینی کا بحران، اور یہ بحران ایک کے بعد ایک آتے چلے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو مایوس کیا جاتا ہے. یہ بحران کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحران اس لیے کہ یہاں عدل کا نظام نہیں ہے، یہاں ظلم کا نظام ہے، یہاں طاقت کا نظام ہے، یہاں جبر کا نظام ہے، یہاں اشرافیہ کا نظام ہے، یہاں جاگیرداروں کا نظام ہے، یہاں سرمایہ داروں کا نظام ہے، اور یہاں وہ نظام ہے جس کی لاٹھی، جس کی بھینس، جس کے پاس بندوق، جس کے پاس طاقت، وہ اپنی طاقت سے لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے. اور پاکستان میں یہ حالات اس لیے ہیں کہ عدل کا نظام وہ تو صرف اور صرف اسلام کا نظام ہے، آزادی کا نظام اسلام کا نظام ہے، لوگوں کی بھلائی کا نظام اسلام کا نظام ہے. پاکستان ہم نے اسی وعدے پر بنایا تھا، لیکن جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور اس وقت کے بھی کروڑوں انسان جو قائد اعظم کی قیادت میں متحد ہوئے تھے، متفق ہوئے تھے، گھر بار چھوڑے تھے، قربانیاں دی تھیں، سب کچھ مٹا کر ہجرتیں کی تھیں، تحریک چلائی تھی، اور کیسا واقعہ تھا کہ پاکستان بننے کی تحریک ان جگہوں پر بھی چل رہی تھی اور پوری طاقت سے چل رہی تھی کہ بر صغیر کے جن علاقوں کو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا، دنیا میں آپ نے ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی. لوگ زمین کے لیے تحریک چلاتے ہیں، نسل کے لیے تحریک چلاتے ہیں، قوم کے لیے تحریک چلاتے ہیں. یہ تحریک خالصتاً مدنی اور عقیدے کے لیے تھی،
اور لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا، جائیداد چھوڑنی پڑے گی، لیکن بہار میں، بنگال میں، یو پی میں، سی پی میں سب جگہ پر ایک ہی نعرہ ہوتا کہ بچ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اور اس تمنا میں کہ وہاں پر ایک ایسا نظام ہوگا جہاں پر ہم انگریزوں سے نجات حاصل کر سکیں گے. اور انگریزوں نے جس طرح ہندوؤں کی سرپرستی کر کے برہمن سامراج کو ہم پر مسلط کیا تھا، اور ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر سب کچھ اٹھاتے چلے جا رہے تھے، تو ہم نے اس ثقافت، اس کلچر، اس تہذیب کے تحفظ کے لیے پاکستان بنا رہا تھا. ہمیں بتایا گیا تھا اور ٹھیک بتایا گیا تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے خواب کی روشنی میں، تمنا کی روشنی میں، وہ لیڈرشپ تھی جو سچ بولتے تھے، جو سب کی قیادت کرتے تھے، جو کریکٹر والے آدمی تھے، جو مسلمانوں کے مسائل کو سمجھتے تھے، جنہوں نے پوری قوم کو منظم کیا تھا اور انہیں پورا اعتماد تھا کہ اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام تجارت، نظام عدل، نظام قانون، اسی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. لیکن قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوتی ہی ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اوپر وہی اشرافیہ، وہی طاقتور لوگ، وہی انگریز کے غلام ہم پر مسلط ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں آج تک ان لوگوں نے پاکستان کو اس کی منزل سے دور رکھنے کی شعوری کوشش کی ہے. پھر پاکستان کو صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ پاکستان پر بیرونی علاقوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا. حکمران طبقہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی مراعات بچانے کے لیے پہلے انگریزوں اور پھر امریکہ کے قلبوں میں اپنا وزن ڈالتا رہا، اور پھر ان کے کہنے پر یہاں پر وہ سارے کام کرتے رہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ تقسیم ہوا، یہاں نفرت اور پروان چڑھی. یہ مشرقی بازو ہمارا، اس لیے تو پاکستان کے لیے بڑی تحریک چلائی تھی. اس مشرقی بازو نے تو اردو کی تحریک چلائی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ بڑی وہیں پر تھی، لیکن محرومیت پیدا کر کے، تقسیم کر کے، نفرت و پروان چڑھا کے، ڈکٹیٹرز نے، تالے آزماؤں نے، فوج کے جرنیلوں نے اور بیرونی علاقوں کے غلاموں نے ایسی نفرت و پروان چڑھائی کہ پھر اس کا فائدہ دوسرے ملکوں میں لیا، بھارت میں لیا، اور ان کو ہوا دی، تقسیم کیا. اور بالآخر وہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا وہ مشرقی بازو ہم سے جدا ہو گیا. ہماری طاقت اسلام تھا، ہماری اصل قوت ہمیں متحد کرنے کی. ہم جغرافیہ کی وجہ سے ایک پاکستان نہیں تھے، درمیان میں تو 1000 کلومیٹر کا، اس سے بھی زیادہ کا فاصلہ تھا. وہ کہتے تھے یہ کیسا ملک بنا رہا، اور قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ جس نظریے کو یہ بنا ہے وہی اس کو جوڑ کے رکھے گا. اور جب تک اس کی کوئی عمر موجود تھی، تمنا موجود تھی، اس وقت تک یہ ملک جڑا رہا. اور جب وہ نظام ہی نہیں آ سکا جس کی وجہ سے یہ ملک بنایا تو بہرحال سب کچھ ہوا کہ جو ملک کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. 3 بڑے کردار تھے پاکستان کو توڑنے والے، ایک جنرل یحییٰ خان، دوسرا ذوالفقار علی بھٹو، اور تیسرا مجیب الرحمان. کوئی اس طرح تاریخ نہ بتایا کہ کبھی مجیب الرحمان کو مظلوم ثابت کر کے اس کو اجازت دے کے اس کو ٹھیک کیا، اور کوئی بھٹو کے بارے میں کہے کہ وہ تو بہت زبردست تھا اور اس کو ٹھیک کیا، اور کوئی یحییٰ خان سے کہے کہ وہ تو طاقتور تھا اس کے خلاف کیسے بات کریں گے. تینوں برابر کے ذمہ دار تھے اور تینوں اسی اشرافیہ کی نمائندگی کر رہے تھے. تینوں جاگیرداروں اور وڈیروں کے اعلی کاروں کے طور پر اور بیرونی آقاؤں کے اعلی کاروں کے طور پر بات کر رہے تھے. ابتدا میں حالات دوسرے ہوتے ہیں، بعد میں دوسرے ہو جاتے ہیں. اس لیے اس پورے طبقہ اشرافیہ جسے ہم کہتے ہیں، طبقہ اشرافیہ سے کیا مراد ہے؟ اس طبقہ اشرافیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی تاجر نہیں ہو سکتا، صنعتکار نہیں ہو سکتا. اسلام ایسے کسی دین کا نام نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ سب کو غریب ہونا چاہیے.
غریب بھی ہوگا, مڈل کلاس بھی ہوگی, عمرہ کا طبقہ بھی ہوگا. صنعتکار صنعتیں چلائیں گے تو صنعتی ایکٹیویٹی بڑھے گی. جس کے پاس زمین ہوگی, کاشتکار ہوگا, تو اپنی زمین میں کاشت کرے گا, غلہ اگائے گا تو سب کا بھلا ہوگا. اسلام کے نظام میں, اس کی معیشت میں, اس کے سماج میں اور سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ سماج میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اسلام کے نظام میں امیر کی عمارت غریب کے استحصال پر نہیں ہوتی, اس کا حق مار کر نہیں ہوتی, اس کا حق دے کر سرمایہ کو معاشرے کے اندر رول کرتے ہوتی ہے. اور جاگیردار اگر کسی کے پاس زمین ہے تو اس کی ذہنیت جاگیردارانہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ اپنی زمین میں کاشت کرے گا, حالیوں کا خیال رکھے گا, ان کو حصہ دے گا, شراکت دار بنائے گا, صنعتکار مزدوروں کو اس میں اپنے کام میں حصہ دے گا, ان کو حق دے گا. لیکن جو لوگ مزدوروں کا حق مارتے ہیں, جو لوگ کسانوں کو ان کا حق نہیں دیتے, 4% پاکستان میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس 40% سے زیادہ کلٹیویٹڈ لینڈ ہے. یہ اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے, اور یہ کون زیادہ تر لوگ, یہ وہ چند خاندان ہیں جن میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھی. اپنے کسی کارنامے کو نہیں دی تھی, ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف ہونے والی آزادی کی توہین کو کچلا تھا, بغاوت کو روکا تھا, آزادی کی تمنا میں نکلنے والوں کو کچل کر انہوں نے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی تھی کہ تم گھوڑے چلا کے جاؤ اور جاگیریں تمہارے نام کرتے ہیں. وہی جاگیردار اور وڈیرے آج کبھی ایک پارٹی میں, کبھی دوسری پارٹی میں, کبھی تیسری پارٹی میں آتے ہیں اور ہم پر حکومت کرتے ہیں. وہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مڈل کلاس تنخواہ طبقے کو تو ٹیکس لگے گا, بڑے جاگیردار کو نہیں لگے گا. وہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چھوٹے کسان 2 ایکڑ, 4 ایکڑ, 10 ایکڑ پر کام کرنے والے کسان, ان کو تو ان سے تو ہم گندم نہیں خریدیں گے, لیکن بڑے بڑے لوگوں کو ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے. پھر وہ ایکسپورٹ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور امپورٹ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں, کیونکہ حکومت انہیں کی ہے. انہیں خاندانوں میں سے ایک سوچ میں ہوتا ہے, ایک بیوروکریسی میں ہوتا ہے, ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسری پارٹی میں ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس پارٹی میں چلے جاؤ, چل کر اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایسا میوزیکل چیئر کا دھندا ہے اس ملک میں کہ 76 سال سے سیاست آزاد نہیں ہے, جمہوریت آزاد نہیں ہے, کسان آزاد نہیں ہے, مزدور آزاد نہیں ہے, طلبہ آزاد نہیں ہے, پاکستان کے عوام آزاد نہیں ہے. اور ان لوگوں نے ہمیں غلام بنا کر رکھا ہے. یہ سرمایہ کو سوسائٹی میں رول کرتا ہوا, پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہ سرمایہ کا انتخاب چاہتے ہیں, یہ چند ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں, اسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. چند لوگ طاقتور ہو جائیں, اکثر لوگ ان کے باز گزار بن جائیں. اس لیے ہم صنعتکاروں کے خلاف نہیں ہیں, مزدور کا حق مارنے والے ان صنعتکاروں کے خلاف ہیں کہ جو اپنی بینک بیلنس بناتے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو حق نہیں دیتے. ہم کاشتکاروں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم ان جاگیرداروں کے خلاف ہیں ایک تو جو انگریزوں کے خلاف, جن کی زمین تقسیم ہونی چاہیے عام کسانوں میں, لینڈ ریفارم ہونی چاہیے. 76 سال مزے کر لیے. میں اس بات کا آج اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی جو تحریک آگے لے کر چل رہی ہے, ہم اللہ نے چاہا اللہ کی مدد اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ان جاگیرداروں کو جھکنے پر مجبور کریں گے اور عام کسانوں میں ان کی زمینیں بانٹیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں,
ایک بڑی توحید لے کر ہمیں چلنا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تماشا کیا گیا ہے انتخاب کے نام پر، یہ فارم 47 کا تماشا، نہ اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ آزادی سے کوئی تعلق ہے. یہ پسند کے لوگ ہیں جنہیں لا کر بٹھا دیا گیا ہے. یہ جعلی حکومت ہے، یہ فراڈ حکومت ہے، یہ فارم 47 والی حکومت ہے. اسے تسلیم نہیں کرتے. ہم تو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو فارم 45 موجود ہے. اگر اتنی ہمت ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم عوام کے ذریعے سے حکومت میں آئے ہیں، تو لے آؤ تم بھی فارم 45 اور ہم بھی لے آتے ہیں. بنا دو جوڈیشل کمیشن، قوم کے سامنے اسی طرح سے کارروائی چلائے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جس طرح ابھی انہوں نے پچھلے چند مقدموں میں چلائی تھی. ایک فارم آتا جائے گا اور ان تالے آزما ہوتا اور ان جمہوریت پر شفقت مارنے والوں کا اور ان کے کاروں کا چہرہ بے نقاب ہوتا چلا جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں سے ہٹ جائیں گے. اور سامنے فارم 45 کے طرح فارم 45 کے علاوہ ہم کسی حکومت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ جبرن ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں. کاکڑ صاحب کون تھے؟ کاکڑ صاحب کی جو حکومت تھی وہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی، وہ کوئی الگ سے حکومت نہیں تھی. جو کچھ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے حکومت قائم کی تھی، ریجیم چینج کی تھی، اور انہوں نے سندھ ہاؤس آباد کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آئینی کام کیا تھا. آئین کے تحت اپنے اعتماد کی تحریک لائے تھے. آئین کے تحت ہم نے پارلیمنٹ میں تبدیلی ہم لے کر آئے تھے. یہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ سوال ہمارا مسٹروں سے بھی ہے، مولاناؤں سے بھی ہے. اور حوصلہ بڑھاتی ہوئی ماں کو سلام، بھائیوں کے جذبہ خدمت کا شکریہ. اس شہر کے سندھ ہاؤس اور پنجاب ہاؤس آباد کر کے انسانوں کی قیمتیں لگاؤ گے، ہارس ٹریڈنگ کرو گے، لوٹوں اور لوٹوروں کو ہم پر مسلط کرو گے، اور پھر اس کے بعد 16 مہینے تباہ کر دو گے اس ملک کی معیشت کو. مزید آئیے نفت غلام بناؤ گے، مزید بجلی مہنگی کرو، مزید گوشت مہنگی کرو، اور پھر اپنی ہی مرضی کی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آؤ. اور پھر وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہے کہ ہم تو معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، IMF کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کی شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں، عوام کو قربانی دینی چاہیے. بجلی کی قیمت بڑھائی، لوگ بھی دلانے لگے، گیس کی قیمت 4 گنا بڑھا دی، پریشان ہو گئے لوگ. لوڈ شیڈنگ الگ ہے، برباد کر کے رکھ دیا. سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں، چھوٹی سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں، کہاں سے پورا کریں، کہاں سے مارکیٹ کو کمپلیٹ کریں؟ یہ سب کچھ تباہی ہوئی. اور پھر کیا کام کیا؟ پھر یہ کام کیا کہ وہ گندم کہ جس میں ہم خود کفیل تھے کہ چلے کچھ نہیں تو اپنا اگا رہے ہیں، اپنا کھا لیں گے. گندم ہمارے پاس موجود تھی، کچھ 40-50 لاکھ ٹن موجود تھی، لیکن پھر بھی اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو پی ڈی ایم کا ایکسٹینشن تھی اس نے اس وقت پاکستان کو $1 بلین کا نقصان پہنچایا جب $1 کے لیے مارے پھر رہے تھے، بھکاری بنے ہوئے تھے ہمارے حکمران. کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے. اس وقت $1 بلین جو تقریباً 275-280 ارب روپے بنتے ہیں، اس کا نقصان انہوں نے پہنچایا. گندم امپورٹ کی، اور پھر جب گندم 4500 روپے من بک رہی تھی تو اس کی اوریجنل قیمت امپورٹ کی 3100 روپے تھی. تو یہ سارے لوگ امپورٹر یہ حکومت سے مل کر انہوں نے
خوب دھندا کیا، تقریباً 85 سے 100 ارب روپے انہوں نے کمائے. یہ اکیلے نہیں کمائے ہوں گے، سب کو بانٹے ہوں گے. جو جتنا ملک میں طاقتور ہے وہ اتنا حصہ وصول کرتا ہے. سب جانتے ہیں یہ کیا دھندا چل رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے وسائل کو، غریب کے خون پسینے کی کمائی کو کون لوٹ رہا ہے. عوام بہت غصے میں ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ غصہ مایوسی میں بدل جائے. یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بس یہ کہے کہ اس ملک سے جانا ہے. یہ کہے کہ کوئی مستقبل ہمارا پاکستان میں نہیں ہے. نوجوانوں، یہ بہت بڑی سازش ہے. تمہیں اس ملک سے مایوس کر کے یہ مزید طاقت حاصل کر لیں گے، یہ مزید ہمیں غلام بنائیں گے. آج فیصلہ کر لو، ان پوری ان لٹیروں کے خلاف مزاحمت کریں گے انشاءاللہ. کیوں ہم پیچھے ہٹے؟ کیوں ہم مایوس ہو؟ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا آباد اجداد نے بنایا ہے. یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے خون پسینے کی کمائی سے تم عیاشی کرتے ہو. تمہاری گاڑیاں، تمہارا پیٹرول، تمہارے رقبے، تمہاری عیاشیاں یہ ہمارے پیسوں سے ہیں. اس پر تم عیاشیاں کرتے ہو. بہت ہو گیا ہے. مزاحمت کریں گے، لیکن ہم وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اسپلنٹر گروپ نہیں بنیں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت سے آپ مایوس ہو جائیں. یہ تو چاہتے ہیں انتخابات سے آپ مایوس ہو جائیں. یہ فارم 47 پر آنے والی حکومتیں مایوسیاں پھیلاتی ہیں. کیا فائدہ ووٹ ڈالنے کا؟ آنا تو انہیں کو ہے. اس مایوسی سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ پریشان ہو کر ملک چھوڑنے لگتے ہیں. 25 کروڑ لوگ ملک نہیں چھوڑ سکتے. تقریباً 18 کروڑ لوگ 35 سال تک کی عمر کے ہیں. یہ سب ملک نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے، لیکن عزت سے جینا ہے، غلامی میں نہیں جینا انشاءاللہ. چل رہا ہے دعاؤں کا سلسلہ، گھر گھر میں چل رہا ہے دعاؤں کا سلسلہ. حافظ نہیں تیری غلام تیری. وہ چاہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ اسلحہ اٹھا لیں، کچھ منشیات کے عادی ہو جائیں، وہ بھی دستیاب کر دیتے ہیں. یہ کچھ لوگ اسلحہ اٹھا کر اسٹریٹ کرمنل بن جائیں، اسلحہ دستیاب کر دیتے ہیں کہ کرائے پہ لو اور جاؤ کاروائیاں کرو. یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. یہ سارے کام اس بالا تر طبقے کو فائدہ پہنچانے کے ہیں. اے تہیا کر لو، شعور کو پروان چڑھائیں گے، گھر گھر پیغام پہنچائیں گے اور پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر پیدا کریں گے. سڑکوں پہ مقابلہ کریں گے، تعلیمی اداروں میں مقابلہ کریں گے، مسجد کی میدانوں میں مقابلہ کریں گے. ہر جگہ ان کو ٹچ ٹائم دیں گے اور اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. تیار ہو اس کے لیے؟ مل کر مقابلہ کرو تو اس مافیا کا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ یہ کام صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں ایک آدمی تو ٹھیک ہے، باقی ادھر بھی اے ٹی ایم، ادھر بھی اے ٹی ایم، ادھر چینی مافیا، ادھر آٹا مافیا، ادھر سوسائٹیز پر قبضہ کرنے والے، اور ان سب کو ملا کر ہم کہیں کہ یہ کوئی ملک میں تبدیلی لائے تو یہ نہیں لا سکتے. نہ ایک آدمی تبدیلی لا سکتا ہے، نہ مافیا تبدیلی لا سکتی ہیں. اس ملک میں اگر کوئی نظام بدل سکتا ہے تو وہ نظریاتی گروہ جو منظم ہو، جس کو یہ پرابلم نہ ہو، جس کو یہ اپنی فائدوں کا مسئلہ نہ ہو، وہ لوگ اور بڑی تعداد میں وہ لوگ جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں،
جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو پیسے وصول کرنے کے بجائے اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے جو کارکن کے چندے سے چلتی ہے، الیکٹیبل کی طاقت سے نہیں چلتی۔ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، ہمیں کوئی نہیں دبا سکتا۔ اگر چند الیکٹیبل ہوتے ہیں تو ان کو قابو کر کے پارٹیوں کی پارٹیاں قبضے میں آ جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کو کوئی نہیں دبا سکے گا، انشاءاللہ جو کوشش کرے گا وہ خود بھگت لے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ کام اس لیے کر سکتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی سرخروئی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم دین کی اقامت سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں، ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ تو یہ اتنے معتبر نام ہے، اتنے معتبر کام ہے، انسانوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، ان کی آواز بننا، ان کے حق کے لیے اس پر کھڑا ہونا، اور اللہ رب العالمین کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تم نے سیاست کا نام کرپشن رکھ دیا، لوٹ مار رکھ دیا، گالی رکھ دیا، گولی رکھ دیا، طاقت رکھ دیا، اور انسانوں کا استحصال کر کے تم سیاست کو بدنام کرتے ہو۔ اس سیاست کو تم سے آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ صرف آپ کروا سکتے ہیں، جماعت اسلامی کر سکتی ہے، کسی کے پاس یہ ہمت نہیں ہے۔ جمہوریت کی بات کرتے ہو، کس کے پاس جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوری پارٹیاں؟ بس جاتے ہیں تو جمہوریت یاد آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہو، وہی اسٹیبلشمنٹ تمہارا ہاتھ پکڑ لو تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہو جاتی ہے، وہی تمہیں ہروا دو تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے کر لیا ہے وہ بہت ہو گیا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنرل صاحب کی بات کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود پتہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی آئینی حدود معلوم ہے تو ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حدود آپ کو معلوم ہے وہ آپ اس کے مطابق کام کیجیے، اور جس کا جو کام ہے اسے کرنے دیجیے۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اور سیاستدانوں کو بھی ان کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا، ملاقات کرنا، دفاع کے مسئلے پہ بات کرنا، ملک کی سالمیت کے لیے بات کرنا، بیرونی جاہلیت کے مقابلے کے لیے اس سے انٹریکشن کرنا، ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن سیٹیں مانگنے کے لیے بھکاری بن کر ان کے در پہ جانا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سیاستدانوں تم نے بہت رسوا کر دیا عوام کو، تم انہیں کے بننے میں جا کر چلتے ہو، وہی تمہاری پنیری لگتی ہے، وہیں سے سب کچھ حاصل کرتے ہو۔ تمہاری مرضی کی چیز ہو جاتی ہے تو تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کی چیز نہیں ہوتی تو تم کہتے ہو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد، یہ نعرے اب نہیں چلیں گے۔ سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جانا ہوگا۔ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ عدلیہ تقسیم کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ سب نے اپنے اپنے لیے راستہ طے کر لیے ہیں، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو۔ جسٹس فائز مرزا صاحب، اس اسلام آباد میں آپ کا سپریم کورٹ موجود ہے، میں نے خود یہاں دھکے کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا سپریم کورٹ میں، یہاں تو بیچارے کتنے پہنچ پاتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے حالات دیکھ لیجئے، سیشن کورٹ دیکھ لیجئے، لوئر کورٹ دیکھ لیجئے، یہ اکنڈائی یہاں موجود ہیں۔ ہم نے دھکے کھائے ہیں، انصاف نہیں ملتا آپ کی عدالتوں سے۔ یہ عدالتیں جب انصاف نہیں دیتی تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیجیے۔ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی ان کا کیس آپ نے چلایا، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جو بے نظیر کو قتل کیا گیا تھا یہاں پر، اور اس کے بعد 5 سال تک زرداری صاحب صدر رہے تھے، مسلسل حکومتوں میں موجود ہیں،
اور اب دوبارہ صدر بن گئے، آپ نے ان سے نہیں پوچھا تو ان کے قتل کے مقدمے کا کیا ہوا؟ یہ سوال آپ نہیں کرتے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے کے سارے ملے ہوئے، تو لوگ کہتے ہیں تو پھر کیا غلط کہتے ہیں؟ آپ نے وہ مسئلہ تو نہیں اٹھایا۔ اور اس وقت جو جمہوریت کو شبیر مارا گیا، اس وقت جو 148 کی جو توقیری کی گئی، عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی المیہ ہو سکتا ہے ملک کے لیے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی آپ نے طریقہ وضع کیا ہے، کہ آپ نے کہا کہ 100 ووٹوں کا چلے ہوئے نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک طریقہ کار طے کیا ہے، آپ اس کے مطابق ایکشن لیجیے۔ آپ اس پر تو کیا ایکشن لیں گے جو کیسز موجود ہے؟ اب جو کیس موجود ہے کہ جس میں ریزرو سیٹیں خواتین کی نشستیں بانٹ دی گئی ہیں اور لوگوں نے قبول بھی کرنی ہے، تو کم از کم اس کیس کا تو جلدی فیصلہ کیجیے۔ کہیں آپ اس کا انتظار تو نہیں کر رہے کہ اگر یہ فیصلہ کر دیا اور اگر یہ تقسیم درست ہو گئی تو آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی اور آپ کی عمر بڑھنے، سروس کی جو عمر بڑھانی ہے ججوں کی، وہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بہت غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ کو قانون کے مطابق سوچنا چاہیے، آپ کو عدل اور انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ آپ کو تو یہ چاہیے جسٹس صاحب کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور لوگوں سے کہے کہ فارم 45 لائے اور پھر جمہوریت کو بحال کر دیں۔ ہمیشہ تو یہ تاریخ میں آپ امر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے لیے فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو ایکسٹینشن کی خیرات چاہیے، یہ پاکستان کے لیے ایک روشن مثال قائم کرتے جمہوریت کے لیے ایک مینارہ بننا ہے۔ فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ یہ جسٹس صاحب آپ کیجیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں؟ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم منظم کریں گے کام کو انشاءاللہ، گلی گلی محلے محلے جائیں گے، اور اس طرح نہیں کہ بس جلسہ کیا، تقریر کی، استقبالیہ کیا، گھر چلے گئے۔ نوجوانوں، بزرگوں، جوانوں، میری ماں بہنوں، اس کو چیلنج سمجھ لیجیے۔ آپ بار بار مہمات چلیں گی، بار بار سڑک پہ آنا پڑے گا، بار بار تحریک چلانی پڑے گی، تھکیں گے تو نہیں آپ؟ اتنی زور سے بولا نہیں ہے آپ نے۔ بار بار تحریک چلانا پڑے گی، چلائیں گے، سڑکوں پر آئیں گے، ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ جب آپ مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے، یہ اخلاقی طور پر کمزور لوگ ہیں، ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، ان کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ آج کے بعد اس بات کو سمجھ لیجئے، مجھے ابھی نصر اللہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں سی ڈی اے اتنا مشہور ادارہ ہے، اتنا مشہور ادارہ ہے کہ بس اس کا نام لیجئے اور لوگوں سے باتیں سن لیجئے، لیکن یہ سی ڈی اے اب تک کا کام ہوتا ہے تو یار اس بندے کا یہ والا کام کروا دو، اس بندے کا وہ والا کام کروا دو، کوئی چودھری صاحب، کوئی نصر اللہ بھائی، کوئی تو وہ کیا کہا تھا پری گری کی جو بات تھی جو اقبال کے کلام کے اوپر لکھی ہوئی ہے، مرد نادا پر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ ہیرا کتنی ہارڈ بات وہ کبھی نہیں کیا ڈائمنڈ کاربن ہے نا، سب سے ہارڈ، لیکن پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر تو کٹ سکتا ہے۔ اور مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، جو مرد نادا ہے اس پر یہ نرم و نازک کلام نہیں چلتا۔ آپ ضرور لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے فون کیجئے، ساتھ جائیے، لیکن اب ہر سیکٹر میں ہر جگہ پر کمیٹیاں بنائیے، عوامی کمیٹیاں بنائیے، تبلیغ کمیٹیاں بنائیے، اور پھر یہ طے کر لیجیے کہ کوئی جائز کام جو محکمہ نہیں کرے گا ہم گھیراؤ کریں گے، اس کا تیار ہے اس کے لیے، ناجائز کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس طاقت
کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم جمہوری رویہ اختیار کریں گے، ہم پرامن رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرامن اجتماعیت میں بھی بڑی طاقت اور قوت دی ہے۔ بڑی بڑی محلے آپ کمیٹیاں قائم کریں اور پھر دیکھیں کہ کوئی محکمہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتا۔ جو ظلم کرے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا نام بھی کافی ہوگا اور لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے اور لوگ آپ کے ساتھ منظم ہو کے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس چیلنج کو قبول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دلوں کو وسیع کریں، اپنے بازوؤں کو کھول دیں، اپنے ساتھ لوگوں کو چلنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ بہت دبے ہوئے ہیں، بہت پسے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی اب سب کی جماعت بنے گی انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی ہر نوجوان کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہر خاتون کی جماعت ہے، ہر مرد کی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی تو مائنورٹیز کی جماعت ہے۔ جتنی عزت، جتنا وقار اور جتنے بہترین طریقے سے جماعت اسلامی اپنی مائنورٹیز کو لے کر چلتی ہے، کوئی جماعت لے کر نہیں چلتی۔ ہم انسانیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سب کو ساتھ لے کر چلے، سب کو آگے بڑھائے، اس جماعت کے دروازے سب کے لیے کھول دے اور منظم طریقے سے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی فکری اور نظریاتی تربیت کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے آگے جھکیں، اسی سے طلب کریں، اپنے دلوں سے خوف نکال دیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خوف پیدا کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے، ایسائیوں کے پاس کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ایکسپرٹ موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ لوگوں کو نشاندہی کرتے ہیں اور پھر غلط طریقے سے پکڑا بھی جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ میں کسی غلط آدمی کی وکالت نہیں کرتا جو سوشل میڈیا سے ملک کے خلاف، دین کے خلاف، آئین کے خلاف کام کرتا ہے۔ ہم اس کے کبھی وکیل نہیں بن سکتے، لیکن اگر کوئی اپنی آواز بلند کرتا ہے، اگر کسی ظلم کے خلاف کوئی بولتا ہے، اگر کوئی اظہار رائے وہ اظہار رائے ہو جو ہماری آئینی حدود پہ رہتے ہوئے ہے، تو کس نے تمہیں حق دیا ہے کہ تم ان کی آوازیں بند کرو؟ اور ایسائیوں سے کام نہیں چلا تو کل کیا تھا؟ کل پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ورلڈ فریڈم آف اسپیچ ڈے تھا، اظہار رائے کی آزادی کا دن تھا، اور کل ہی ہماری اس تابع آزما حکومت نے اس نے یہ کام کیا کہ اب ایسائیوں سے کام نہیں چلے گا، ایک اور ایجنسی بنا دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آواز آپ کی خاموش کر دیں۔ نہیں ہو سکے گا۔ حکومت سے کہتا ہوں تو سن لو، تم جو سوشل میڈیا کے بارے میں سمجھتے ہو کہ ٹویٹر یا ایکس بند کر کے تم آواز بند کر دو گے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ تو امریکہ میں بھی نہیں چل رہا۔ امریکہ میں دیکھ لو، کولمبیا ہے، ورجینیا ہے، نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، سارے امریکہ میں اس وقت اور یورپ میں نوجوان نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ پولیس لائی جا رہی ہے، فوج لائی جا رہی ہے، سب کا ایک نعرہ ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی کروائی جائے۔ اسرائیل کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، غزہ کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اور امریکی ریاست، امریکی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ نہیں ہو رہا ان سے میڈیا کنٹرول اور نہیں ہوگا تم سے میڈیا کنٹرول۔ نہ امریکہ سے ہوگا، نہ امریکی غلام پاکستانی حکومت سے ہوگا۔ تم آزادی پر، تم رائے پر پیرے نہیں بٹھا سکتے ہو، اس لیے یہ کام مت کرو، ہاتھ سے مت کھولو۔ ہاں، حدود کا تعین کرو اور اس کے مطابق اتفاق رائے پیدا کرو۔ اس لیے اس طرح کے ادارے کبھی بھی تمہارے مقاصد پورے نہیں ہونے دیں گے۔ اس چیلنج کو بھی ہمیں لے کر چلنا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی مافیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گندم $1 ارب جب ہم UN کے پاس جا رہے تھے، سعودی عرب کے پاس جا رہے تھے، چائنا کے پاس جا رہے تھے، $1 ارب دے دو، $2 ارب دے دو۔ IMF کہہ رہا تھا ہماری شرائط پوری کرو تو ہم تمہیں $1.5 بلین کی قرض جاری کریں گے۔ اس کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔
ساری باتیں ان کے لیے مانگ رہے تھے، لیکن اتنا بڑا فراڈ کہ اسی دوران تم نے $1 بلین اس ملک سے روانہ کر دیا اور خوب لوٹ مار کی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اب کاکر صاحب اگر حنیف عباسی صاحب کو کچھ کہتے ہیں یا حنیف عباسی صاحب کاکر صاحب کو کچھ کہتے ہیں تو دونوں سچ کہتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن کیئر گورنمنٹ تھی، کیئر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے، یہ سب ایک ہی ہے۔ یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے اور انکوائری کہیں اور چلی جائے گی۔ انکوائری کرو اور انکوائری کرتے ہوئے اگر کوئی سینیٹر بن گیا ہے کیئر ٹیکر، اس کو معطل کرو، کوئی وزیر داخلہ بن گیا ہے اس کو معطل کرو، بتاؤ کس نے پرمیشن دی، کس نے سمری بنائی، کس نے امپورٹر کے ساتھ سازگاری کی۔ سب کو بے نقاب ہونا چاہیے، سب کو بے نقاب ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ قوم کے مجرم کون لوگ ہیں۔ یہ نہیں کریں گے لیکن ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے یہ مطالبہ اتنا طاقتور بنائیں گے کہ انہیں مجبور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب بحران پیدا ہوا بھی تو شہباز شریف صاحب سعودیہ میں تو وہاں سے بیان جاری کیا کہ فوری طور پر حکومت خریداری کرنا شروع کرے گندم کی، اور ریٹ کو چھوڑیے کہ جو ریٹ طے کیے تھے اس پہ بھی چچا نے کہا خریداری کرو، بھتیجی نے فیصلہ کر دیا کہ اس دفعہ پنجاب حکومت خریداری نہیں کرے گی۔ 76 سال میں پہلی مرتبہ یہ کام تم کرنے جا رہے ہیں، نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے 6 سال تک کی مہلت دی ہے، مسئلے کو حل کرو۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ غریب کسانوں کا مسئلہ ہے، یہ کروڑوں انسانوں کا مسئلہ ہے۔ غریب بیچارے پہلے ہی مقروض ہیں اور ان کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، ان کو سبسڈائز، یہ ہمیشہ سبسڈی ہوتی ہے، یہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی کے مطابق ہے کہ آپ ریٹ زیادہ لگائیں گے تاکہ کسان کا بھلا ہو، آئندہ وہ اچھی فصل کرے، اور ان پیسوں کو سبسڈائز کر کے بجٹ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ آٹا سستا رہے، تاکہ شہری لوگ بھی ٹھیک رہے، دیہی لوگ بھی ٹھیک رہے۔ تم دھوکہ مت دو لوگوں کو، فراڈ مت کرو، تم ان کا حق دو اور کسانوں کو پراپر طریقے سے ان کی قیمت بھی اور ان کو باردانہ بھی فراہم کیا جائے۔ اور اس کے لیے جماعت اسلامی نے کیمپین شروع کر دی ہے اور 6 تاریخ کا ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس طرح سے پھر ان حکمرانوں کو حکم فیصلے پر مجبور کرتے ہیں۔ کروڑوں کسانوں کا مسئلہ ہے، آپ شہروں میں دیکھ لیجیے، دیہاتوں اور قصبوں میں دیکھ لیجیے، سولر سسٹم پر لوگ کیوں مجبور ہو رہے ہیں، کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم بجلی نہیں دیتے ہو۔ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم کتنے نالائق ہو؟ 9000 میگا واٹ کتنی بجلی موجود ہے پاکستان میں، جو کیپیسٹی چارجز ہماری ضرورت سے زیادہ 9000 میگا واٹ کی قیمت پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے تمہاری جعلی معاہدوں کی وجہ سے۔ اور یہاں کی چیز میں 70-80% لوگ وہی ہیں جو ان دونوں تینوں حکومتوں میں شامل ہیں، ان پارٹیوں میں شامل ہیں، وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی سرمایہ دار، وہی طاقتور لوگ، اور دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جنرل بھی نظر آئیں گے۔ اور یہ سب وہ لوگ ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے جعلی معاہدے کر کے ہمارا خون پسینہ میں چھوڑ رہے ہیں اور بحران پیدا کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف تو ہم کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ بجلی کی سپلائی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، لائن یا فیصد کو چلے جا رہے ہیں۔ الیکٹرک مافیا منی پاکستان کراچی نے اس کو مسلط کر کے رکھا ہے تو الیکٹرک کو، اور من نہ ہو من چاہے ان کو ٹیرف فراہم کر دیتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دے دیتے ہیں۔ ایک شیطانی اتحاد ہے نفرا حکومت اور ان کمپنیوں کا، اور انہوں نے ہمارا خون نچوڑا ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ انہوں نے اس طرح کے IPTs کے ذریعے سے ہمارا استحصال کیا ہے، اور جب لوگ سولر پر آ رہے ہیں، جب لوگ خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، تو اب یہ ڈرا رہے ہیں کہ اب سولر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں گے۔ تو ظالموں تم سورج پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہو، تم ہرا پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہو، بہت ہو گیا ہے۔ اب تم اس قابل نہیں رہو گے کہ ہم پر ظلم کر سکو، لیکن اس کے لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس لیے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں سے، پاکستان کے عوام سے، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی
تقریروں کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس کو اگر بچانا ہے، منظم تحریک آگے بڑھانی ہوگی، پرامن تحریک آگے بڑھانی ہوگی، سیاسی مزاحمت کا کلچر پیدا کرنا ہوگا، وقت کی سیاست کو خیر بات کرنا ہوگا۔ آپ میں سے ہر آدمی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، پوری جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ ہے۔ یہ ساتھ آپ کی کینڈیڈیٹ آج سے میں ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ سب کینڈیڈیٹ ہیں، وہ سب کینڈیڈیٹ ہیں، وہ جماعت اسلامی ہے، یہ لڑے گی اب انشاءاللہ۔ اور جب انتخاب آئے گا تو دیکھیں گے۔ ابھی تو سیاسی عمل کو آگے بڑھائیے، عوام کو مسئلے حل کیجیے، عوام کے لیے جدوں کو حل کیجیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے، تاکہ اس کے وقت چودھری صاحب آپ کی بھی ختم ہو گئی ہے، آپ نہیں ویسے چودھری صاحب بھی ختم۔ اب آپ سب امیدوار ہیں، سب جماعت اسلامی ہے، سب ترازو ہے، سب جماعت کا پرچم ہے، جب سب پاکستان کا جھنڈا ہے۔ اس لیے وہ انتخاب جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ ابھی تو ذرا بلدیاتی انتخاب کروائیے۔ وسیم اللہ بھائی، بلدیاتی انتخاب کہاں پہنچا؟ کہیں نہیں پہنچا۔ یہ ظالم نہیں کروانا چاہتے، یہ جو بھی آتا ہے انتخاب نہیں کرانا، یہ اپنے ہی پارٹی کو نچلی سطح پر اختیارات نہیں دینا چاہتے۔ یہ کیسی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ نہ پارٹی میں جمہوریت، وصیت اور وراثت کو پارٹیاں چلاتے ہیں۔ انٹرپرائزز چل رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ پہ پارٹیاں چل رہی ہیں، کیا مستر کیا مولانا خاندان کی جاگیر پر چل رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اب وہی پارٹی آگے بڑھے گی، وہ خود جمہوری ہوگی، جمہوری جس کا مزاج ہوگا، منظم ہوگی، قوم کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، اور وہ جماعت اسلامی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم سب آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس ایک قومی ایجنڈا ہوگا۔ ہم متناسب نمائندگی اس ملک میں لانا چاہتے ہیں۔ دیہات کا آدمی، شہر کا آدمی جب ووٹ کاسٹ کرے تو اسے پتا چلے کہ میرا ووٹ پورے ملک میں کاؤنٹ ہوگا۔ متناسب نمائندگی پہ جمہوریت ہونی چاہیے، الیکٹیبل کی سیاست ختم ہونی چاہیے، جمہوریت پارٹیوں میں ہونی چاہیے، طلبہ یونین ان کو بحال ہونا چاہیے، مزدوروں کا حق ملنا چاہیے، خواتین کو عزت ملنی چاہیے، وراثت میں ان کو حق ملنا چاہیے، اور وہ مطالبہ پیدا کریں، وہ تحریک پیدا کریں، اتنا زبردست میں مطالبہ پیدا کر دیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو وہ مجبور ہو جائے تو ایسا قانون پاس ہو اور اس پر عمل درآمد ہو کہ جو اپنی بہن کو، جو اپنی بیٹی کو، جو اپنے گھر کی خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا وہ سرکاری افسر نہیں رہے گا، وہ فوج کا افسر نہیں رہے گا، وہ بیوروکریٹ نہیں رہے گا، وہ سیاست کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے ہم یہ مطالبہ معاشرے میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور منوائیں گے۔ ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ 2,62,00,000 لوگ بچے جو 5 سال سے 15-16 سال تک کی عمر کے ہیں، اسکول گوئنگ ہونا چاہیے۔ 2,62,00,000 لوگ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ یہ کیا دور نگری سے ٹکراج ہے؟ بہت تم پڑھے لکھے ہو، 76 سال سے قوم کو تم نے جاہل بنایا ہے، اب یہ جہالت نہیں چلے گی۔ 2 کام کریں گے آپ، ایک تو جگہ جگہ تعلیم کے حق کے لیے تحریک کو چلائیں گے، اور دوسری طرف جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ بنو قابل پروگرام کراچی سے چلا، اسلام آباد تک پہنچا ہے، لیکن اس کو بہت بڑے اسکول پر لے کر چلنا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں نوجوانوں کو پڑھائیں گے، فری اسکالرشپ پروگرام شروع کریں گے اور بڑے اسکول پر اس کام کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم پہلے خدمت کے میدان میں آگے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا تعلیم کا ہے، خدمت کا ہے، جمہوری آزادی کا ہے، اور ہمارا ایجنڈا قوم اور ملک کی آزادی کا ہے، اصل آزادی کہ جس کے نتیجے میں یہ ملک اور قوم آگے بڑھے، نہ صرف عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو لیڈ کرے۔ یہ صلاحیت یہ ملک رکھتا ہے، اس صلاحیت سے ان ظالموں نے اس کو محروم کیا ہے۔ پاکستان فلسطین نے کیا، آج تک بنا تھا، جب پاکستان نہیں بنا تھا تب سے آل انڈیا مسلم لیگ فلسطینیوں کے لیے قرارداد پاس کرتی تھی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور میں وہ قرارداد پاس کی تھی۔ ایک
پاکستان کے لیے اور ایک فلسطینیوں کے لیے. اور اس وقت جب اسرائیل کا ناطق ہمارے قلب میں لا کر بٹھایا جا رہا تھا تو قائد اعظم نے کہا تھا یہ ناجائز حکومت ہے, یہ اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے, اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ جیسے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. سوچنا بھی مت, غور بھی مت کرنا. جس نے اس ہاتھ سے پھیرنے کی کوشش کی اسی آگ میں فصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اور رسول کی پھٹکار بھی ہوگی, غزہ کے شہیدوں کی پھٹکار بھی ہوگی, ان کے خون کی پھٹکار بھی ہوگی, اور ہم بھی نہیں چھوڑیں گے تمہیں. سن لو, مت سوچنا, مت امریکی غلامی میں یہ ارادہ کرنا کوئی اسرائیل نہیں, اس کو انشاءاللہ نابود ہونا ہے. حماس کے مجاہدوں کو سلام, غزہ کے مجاہدت کاروں کو سلام, ان شہیدوں کو سلام, ان بچوں کو سلام, ان ماں بہنوں کو سلام, اسماعیل علیہ کو سلام کہ 7 لوگ جس کے خاندان کے شہید ہو چکے, 3 جوان بچے شہید ہوئے, پوتے پوتیاں نواسیاں شہید ہوئی. کس عزم کے ساتھ دونوں میاں بیوی ڈٹ کر پوری دنیا کو فیس کر رہے تھے. یہ لوگ جو مشورہ ہے ہمارے لیے, امریکہ ان کو دہشت گرد کہتا ہے. وہ تو الیکشن بھی جیتے تھے, تم نے نہیں جیتنے دیا. وہ تو حکومت بھی کرتے ہیں, تم نہیں کرنے دیتے. وہ مزاحمت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق قابل فوج کے خلاف لڑنا, ہتھیار اٹھانا جائز ہے, لیجیٹمیٹ ہے. تو امریکہ جو خود دہشت گرد ہے, ہیروشیما ناگاساکی پر بم پھینکنے والا, ویتنام میں لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے والا, افغانستان میں تیس نیس کرنے والا انسانوں کو, عراق میں قتل کرنے والا, حکومتوں کو قتل کرنے والا, کروڑوں ریڈیلین کی لاشوں کو بنا ہوا امریکہ حماس جیسی جمہوری جماعت کو دہشت گرد کہتا ہے. امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے, اسرائیل دہشت گرد ہے, بھارت کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے. اس لیے حکمرانوں منہ میں دنیا کی ڈالے ہوئے ہیں, کیوں نہیں بولتے کہ ہم حماس کے ساتھ ہیں, فلسطین کے ساتھ ہیں. یہاں تک تو کہہ دیتے ہیں کہ غزہ کے ساتھ ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اسرائیل کا نام لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے. اسرائیل کا نام لیتے ہوئے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ امریکہ منع کرتا ہے. مذمت کرو اسرائیل کی. یہ پارٹیاں کیوں مذمت نہیں کرتی؟ یہ بڑی بڑی جمہوریت کا نام لینے والی پارٹیاں کیوں اسرائیل کو دہشت گرد نہیں کہتی؟ اس لیے یہ پورا ایجنڈا کنیکٹڈ ہے, انٹرنیشنل اور نیشنل ایجنڈا جڑا ہوا ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے, اپنی نظریاتی تربیت کیجیے, قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے, نمازوں کا اہتمام کیجیے, اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو ان اصولوں پر لائیے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ دین کا تصور جو کہ غلط طریقے سے بنا دیا گیا ہے, وہ تصور ہمارے معاشرے میں جو رائج کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو بڑا بنا لو اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا دو, لیکن بڑی بڑی چیزوں کو قبول کر لو. اسلام ترجیحات کا نام ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں کچھ انسان, کچھ قومیں اور کچھ لوگ آ کر شریک ہو گئے ہیں اور اپنی بادشاہت قائم کرتے ہیں تو سب سے بڑا شرک یہی ہے. اس کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرنا سب سے بڑی عبادت یہی ہے. اسی کو اقامت دین کہتے ہیں. باقی چیزیں چھوٹی ہیں, جزوی ہے, جو فطری تنوع ہے, جو اس کی ورائٹی ہے, جو اس کی تقسیم ہے, وہ سب قابل قبول ہے. تمام علماء کرام جو قرآن و سنت سے اخذ کر کے دین کے کسی ایک معاملے پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں, سب کا ہم احترام بھی کرتے ہیں اور سب کے فالوورز کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. جس کی جو اپنی رائے ہو اس کو اپنی رائے پر قائم رہنے کا حق حاصل ہے, لیکن دوسرے کو کنڈم کرنا یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اسلام جوڑتا ہے, متحد کرتا ہے, طاقتور بناتا ہے اور باطل نظام آپ کو توڑتا ہے, تقسیم کرتا ہے, بکھیر دیتا ہے. آپ کو جڑنا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم انسانی بنیاد پر یقین نہیں رکھتے. ہر قوم کا احترام, ہر زبان کا احترام, ہر قبیلے کا تعارف اور اس کا احترام, اس سے محبت برا نہیں ہے. تعصب نہیں کریں گے, نفرت نہیں کریں گے, نفرت پیدا کرنے والوں کو تقسیم کریں گے, خود متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اتحاد کے ذریعے آگے بڑھیں گے, دین پر چل کر آگے بڑھیں گے. جزیات کو چھوڑیے, اس پر سب کو اپنے حصے سے کام کرنے دیجیے, کل کے اوپر مشترک جدوجہد کیجیے, یہ سب کام کریں گے. ایک بات اور آخر میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
کہ کچھ لوگ تحریک اس وقت چلا رہے ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو رجیم چینج میں موجود تھے، تو اللہ سوال ان سے یہی ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ غلط کیا تھا تو قوم سے معافی مانگیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی غلطی پر نادم ہیں اور اب کہتے ہیں کہ اب حالات درست ہونے چاہیے اور جمہوریت بحال ہونی چاہیے، آئین بحال ہونا چاہیے۔ ہم ایسے سارے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اپنی رائے یہ بنا لی ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز نہیں ہوں گے۔ یہ جتنی بھی تحفظ ہیں یہ پاکستان کی جماعتیں ہیں، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز نہیں کریں گے اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی نئی چینج نہیں کریں گے تو اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں اب بھی یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رجیم چینج کے موقع پر اپنا کردار ادا کیا اور اب بہت غصے میں ہیں۔ میرا غصہ، ان کا غصہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ غصہ کیا ہے؟ کیا جمہوریت کا جو مذاق ہو رہا ہے اس پر غصہ ہے، یا ان کو غصہ یہ ہے کہ انہیں فارم 47 کے مطابق حکومت میں شامل کیوں کر دیا گیا؟ جب نون کو کر دیا، جب MKM کو کر دیا، جب PP کو کر دیا تو ہمیں کیوں نہیں کیا؟ ہمیں کیوں نہیں جتایا؟ وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں جتایا؟ بھائی آپ اگر جیت رہے تھے تو صحیح ہے، اگر ہار رہے تھے پہلے ہار تسلیم کیجیے، اپنے غصے کی وجہ بتائیے، صرف پریشر ڈیولپ کر کے مرضی کو نتائج حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ فارم 45 کی بنیاد پر جو جدوجہد ہے اس میں تعاون بھی کریں گے، اس میں آئیں گے بھی، اس میں جائیں گے بھی۔ جماعت اسلامی لیکن اپنے پلیٹ فارم پر آگے بڑھے گی اور سب سے قدر مشترک اور درد مشترک پر گفتگو بھی کریں گے، تبادلہ خیال بھی کریں گے، کسی کے جلسے میں جائیں گے بھی، کسی کو اپنے جلسے میں بلائیں گے بھی، لیکن جماعت اسلامی کلیئر ویژن کے ساتھ آگے بڑھے گی، اپنے پرچم اپنے نشان پر آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آج اس پورے اجتماع میں دیر تک بیٹھنے تو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے استقبال کا شکریہ، اور اسلام آباد کا شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔